اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ہم سب لوگوں نے لاسٹ ٹائم اس بات کو پڑھا تھا اور سنا تھا، ہم نے یہ بات کی تھی کہ قرآن مجید جو ہے وہ ہمارا جو ہے بہت ہی آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا کہ میں نے اس قرآن کو بہت ہی آسان بنایا ہے کوئی اس کو پڑھنے والا؟ تو اس وجہ سے جب اللہ تعالیٰ کی ذات ایک بات ہمیں بتا رہی ہیں کہ یہ قرآن بہت ہی آسان ہے، تو آپ اور میں کون ہوتے ہیں یہ فیصلہ کرنے والے کہ یہ بہت مشکل ہے؟ بس اللہ تعالیٰ نے ہماری کوشش کو دیکھنا ہے، ہماری ایفرٹ کو دیکھنا ہے کہ ہم اس میں کتنی کوشش ڈال رہے ہیں، کتنا ایفرٹ کر رہے ہیں، اور بس اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ہمارا معاملہ فرمانا ہے۔ جتنا زیادہ آپ کی محنت ہوگی، جتنے آپ ریگولر ہوگے، جتنی آپ اسائنمنٹ ٹائم پہ کر کے بھیجا کرو گے، اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ آپ کے ذہن کو کھولیں گے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرمایا نا کہ آپ کا کام صرف پڑھنا ہے، یاد کروانا میرا کام ہے۔ تو اگر ہم اللہ پہ اسی طرح سے یقین رکھتے ہوئے اس کو لے کے چلیں گے کہ میں نے تو صرف کوشش کرنی ہے، اسی پہ میرے درجے ہوں گے اور وہ اللہ ہی نے مجھے یاد کروانا ہے، تو پھر اللہ کا عمل کیسا ہوگا یہ آپ اور میں ہم سب جانتے ہیں۔ جتنی زیادہ ایفرٹ، جتنی زیادہ کوشش، اتنا اللہ تعالیٰ کی ذات کی ہمارے ساتھ محبت اور رحمت اور کرم، اور ہمیں یاد کروانا اللہ تعالیٰ جلد سے جلد کریں گے۔ تو ایک آپ لوگوں کو میں کہہ دوں کہ اٹینڈنس آپ لوگوں نے لگانی ہوتی ہے، کیونکہ نئے نئے بچے بھی کلاس میں ہر ویک میں بہت سارے نئے بچے آ رہے ہیں، تو کلاس میں آپ نے اٹینڈنس لگانی ہوتی ہے۔ اور اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ چیٹ باکس کو کھول کے آپ اپنا نام لکھ کے گروپ میں سینڈ کر دیں، یعنی کہ اس جگہ پہ جو ہماری کلاس اس وقت چل رہی ہے اس کے گروپ میں آپ جو چیٹ باکس کا ہے ادھر اپنا نام لکھ کے سینڈ کر دیں، شیئر فار آل کر دیں، تو وہ ادھر ہماری اٹینڈنس آٹومیٹکلی لگ جائے گی۔ تو آپ نے یہ بھی ضرور کرنا ہے، آپ لوگوں نے اپنی اٹینڈنس لگانی ہے۔ اس کے بعد جو بات ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھی اس کو تھوڑا سا دوہرا لیتے ہیں۔ ہم نے یہ بات کی کہ قرآن مجید کے اندر صرف 3 طرح کے الفاظ آپ کو ملیں گے۔ ایک تو ہمیں اس میں ناؤن، جسے ہم نام کہتے ہیں، وہ کسی قسم کا بھی نام ہو سکتا ہے، وہ آپ کا جو ہے نام کسی شخص، بچپن میں ہم نے پڑھا ہے نا کہ ناؤن یا جو اسم ہے اس کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے؟ ہم کہتے ہیں کسی بھی چیز، شخص، جگہ کا، علاقے کا، محلے کا، خاندان کا کوئی بھی نام، آسمان، سورج، چاند، ستارے، یہ جتنے بھی نام، کسی علاقے کا نام، کسی قبیلے کا نام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق قریش قبیلے سے تھا، بنی اسرائیل، اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن مجید میں بار بار دہرایا ہے کہ اے بنی اسرائیل، یعنی کہ اس قسم کا کوئی بھی نام ہوگا وہ ہمارے اسم یا ناؤن یا نیمنگ ورڈ کے اندر داخل ہو جائے گا۔ اس کے بعد جو دوسرا ہے وہ ہے حرف، جس کی جو جمع ہے وہ ہے حروف۔ تو حروف یا حرف وہ چھوٹے چھوٹے سے ورڈز ہوتے ہیں جو کہ دو اسم کو آپس میں ملاتے ہیں، یا دو فعل کو آپس میں ملاتے ہیں، یا اسم اور فعل کو ملاتے ہیں، یعنی کہ اکیلے ان کا کوئی خاص میننگ نہیں ہوتا، لیکن جملہ ان کے بغیر مکمل نہیں ہوتا جب تک وہ داخل نہ ہو جائیں، تو جملے کو مکمل کرنے کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو ایسے ہی جو ہے وہ ہم جو ہے چھوٹے چھوٹے وہ آپ ویسے ہی دیکھ کے پہچان جاتے ہو کہ یہ حرف ہے۔ اچھا، اب حرف اور حروف کے بعد جو ہے ہمارا ایک کون ہوتا ہے، جس طرح ہم اگر ایک جملہ بناتے ہیں، ہم کہتے ہیں نا کتاب، اب کتاب ہم سب جانتے ہیں اسم ہے۔ میز، میز بھی ہم سب، ٹیبل ہم جانتے ہیں اسم ہے۔ پر، پر جو ہے نا یہ اس میں پڑی ہے، اور ہے کا ورڈ پر اور ہے، یہ جو ہے ہم یا انگلش میں کہتے ہیں آن دا ٹیبل۔ اب اس میں جو لفظ آن ہے اور دا ہے، یہ دونوں ہمارے حرف، حروف یا
prepositions ہوتے ہیں. تو ان کو یہ ہمارے پاس چھوٹے چھوٹے سے ہوتے ہیں جن کو ہم دیکھ کے پہچان لیتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو آخری چیز ہے وہ ہے فیل. فیل کہتے ہیں کسی بھی کام کو, اور فیل جو ہے اس کو انگلش میں کہتے ہیں ورب. اور ورب یا آپ آسان الفاظ میں کہہ سکتے ہو ایکشن ورڈ یا ڈوئنگ ورڈ, یعنی کہ جس میں کوئی کام کا کرنا ہو. بچپن سے ہم نے یہی کہا کہ فیل کس کو کہتے ہیں, کسی کام کو. فیل کسی کام کو کہتے ہیں. لیکن جو انٹرسٹنگ سی بات ہے وہ فیل جو ہے اس کی ڈیفینیشن کیا ہے. فیل جو ہے وہ کیا ہوتا ہے, کام. بہت آسان سی ڈیفینیشن, کام پلس زمانہ. یعنی کہ خالی جو کام ہے وہ فیل نہیں ہوتا, یعنی کہ ایسا لفظ جس میں کسی کام کا کرنے یا ہونے کا پتہ چل رہا ہے, خالی اس کو ہم فیل نہیں کہتے. فیل کو فیل ہونے کے لیے اس میں کوئی نہ کوئی زمانہ بھی موجود ہونا ضروری ہے. ہم نے جس طرح پڑھا کہ زمانہ کون سا ہوتا ہے, ماضی. ماضی کا زمانہ ہے یعنی کہ گزرا ہوا زمانہ. پھر ایک حال کا زمانہ ہے, یہ سب ہم نے بچپن میں پڑھا ہوا ہے. اور پھر مستقبل یعنی کہ آنے والا وقت. یعنی کہ کوئی ایک زمانہ اس کام کے ہونے میں ضرور موجود ہونا چاہیے, صرف اس لفظ کو ہم فیل کہیں گے. کچھ ایسے الفاظ بھی آپ کو ملیں گے کہ جس میں میننگ تو کام کا ہے, یعنی کہ میننگ اس میں کام کرنے کا پتہ چل رہا ہے, لیکن زمانہ کوئی موجود نہیں ہے. مثلاً ہم ورڈ بولتے ہیں کھانا, سونا, رونا. اب میں کسی سے بھی کلاس میں, جب پرانی کلاسز میں پوچھتی تھی کہ یہ کیا ہے, میں نے کہا قرآن میں صرف اسم ہے یا فعل ہے. اب یہ الفاظ کس میں آئیں گے, کھانا, سونا, رونا, پینا, نہانا. تو ایک دم سے لوگ کہتے ہیں جی یہ تو فعل الفاظ ہیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ اس میں آپ کو پڑھتے ہی پتہ چل رہا ہے کوئی ایکشن ہو رہا ہے, کھانا یا سونا یا رونا یا پینا یا نہانا. اب میرا اگلا سوال یہ ہوتا ہے کہ پھر اس کے اندر اگر یہ فعل ہے تو اس کے اندر کوئی زمانہ بھی ہونا چاہیے. یعنی کہ اس کو پڑھ کے آپ کو یہ پتہ چلنا چاہیے کہ یہ اس میں کھانا آپ آلریڈی کھا چکے, کھانا آپ اس وقت کھا رہے ہو, یا کھانا آپ آئندہ کھاؤ گے. جی جو بشرا آپ بتاؤ کہ اس میں کوئی زمانے کا پتہ چل رہا ہے, کس زمانے کا کام ہے یہ, ماضی کا, پاسٹ کا, پریزنٹ, حاضر یعنی کہ حال میں کام ہو رہا ہے, یا مستقبل یا فیوچر میں کام ہوگا. ان الفاظ میں کون سا زمانہ آپ کو پتہ چل رہا ہے؟ حسیبہ عارف آپ بتاؤ گے. جی بچے آپ لوگ مائک کھول نہیں رہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں حسیبہ عارف. جی بولیں. جی یہ کھانا پینا سونا رونا نہانا یہ سب ہے نا, ان میں زمانوں کا پتہ نہیں چل رہا. بالکل ایسا ہی ہے. تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ ہم نے کہا کہ فعل کہتے ہی صرف ان الفاظ کو ہیں کہ جس میں کوئی زمانے کا پتہ ہونا ضروری ہے. تو پھر اب ہم اس کو کیا کہیں گے؟ اب میننگ تو ہمیں سارے کام والے نظر آ رہے ہیں, اور قرآن میں نے کہا ان تین کے علاوہ کوئی لفظ ہی نہیں ہے. جتنے بھی الفاظ ہم دیکھیں گے یا وہ اسم ناؤن ہوں گے, یا وہ حرف پریپوزیشن ہوں گے, اور یا پھر وہ فعل یا ورب ہوں گے. چوتھا کوئی چیز نہیں ہے قرآن کے اندر. اب پھر ہم اس کو کس کیٹیگری میں ڈالیں گے؟ حسیبہ آپ ہی سے سوال ہے بیٹا. جی جی یہ سب ورب تو ہیں لیکن ان میں اس کا پتہ نہیں چل رہا. بیٹا تو پھر ورب تو مجھے نہ ہوئے نا, ہم نے کہا ورب وہ اس کو ہم ورب کہہ ہی نہیں سکتے جس میں زمانہ نہ ہو. تو اگر اس کو ورب بنائیں تو ہو سکتا ہے, لیکن بنائیں. یہ ابھی تو سب میں ان الفاظ کی بات کر رہی ہوں نا. یہ ورب اگر نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ نہیں پتا. آپ کے پاس تین تو ہیڈنگز دی ہوئی ہیں کہ اس کے علاوہ قرآن میں کوئی موجود ہی نہیں ہے لفظ. مائک صاحب پلیز اپنے بند کریں, صرف میں جس کا نام لوں گی وہ بولے گا. یہ اسم فعل حرف اور مادہ ہے نا, روٹ ورڈز. نہیں 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 بیٹا, روٹ ورڈ تو ہے ہی نہیں. یہ روٹ ورڈ ہم نے
کل پچھلی کلاس میں پڑھا تھا صرف 3 لیٹر سے مل کے بنتا ہے. اگر یہ فیل نہیں ہے تو باقی 2 چیزیں کیا رہ گئی قرآن کے اندر؟ اسم اور پریپوزیشن. تو کیا یہ پریپوزیشنز ہیں؟ پریپوزیشن مطلب حروف. ہاں حروف ہو سکتے ہیں جی. حروف کا تو میں نے کہا تھا کوئی میننگ ہی نہیں ہوتا. ہے، پر، میں، یہ حروف ہیں. نہیں ان، پھر یہ حروف آن، آف. تو پیچھے کیا رہ گیا؟ آخری چیز کیا رہ گئی؟ اسم. اسم الفاظ ہیں یہ سارے. یہ ٹھیک بھی ہے، اسم الفاظ ہیں. یہ سب اسم الفاظ ہیں. انٹرسٹنگ بات ہے نا؟ جی بالکل، بالکل تو نئی بات. بالکل نئی بات ہے. تو بس ایسے تمام الفاظ، اس کو ہم نوٹ کریں گے. وہ تمام الفاظ شکر اللہ. جس کے اندر ہمیں میننگ تو ایکشن کا پتہ چل رہا ہے لیکن زمانہ نہیں ہے، ان کو ہم اسم الفاظ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، بیسکلی یہ جو ایکشنز ہیں نا، نہانا، رونا، پینا، کھانا، یہ ان ایکشن کے نام ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں اسم مصدر. یہ بے شک آپ کو یاد نہ ہو لیکن کیونکہ ہم نے بچپن میں یہ پڑھا ہوا ہے بس ہم بھول گئے ہیں. یعنی کہ وہ تمام الفاظ، ہم نے کہا کہ میننگ جتنے بھی الفاظ ہیں قرآن میں وہ صرف 3 الفاظ ہیں. یا وہ نام ہے، یا وہ کام ہے، یا وہ چھوٹے چھوٹے حروف ہیں جو کہ ان کو ملاتے ہیں. اب چوتھی تو میں نے کہا کوئی چیز ہی نہیں ہے قرآن کے اندر. جب ہم کالمز بنائیں گے تو بس ان 3 کے اندر انہوں نے آنا ہے. کوئی بھی قرآن کا لفظ اٹھا لو تو یا وہ نام ہوگا، یا کام ہوگا، یا حرف ہوگا. تو اگر یہ فیل نہیں ہے، کیونکہ فیل کے لیے ہم نے یہ ایک شرط بتا دی کہ اس میں کسی زمانے کا ہونا بہت ضروری ہے. تو اگر اس میں زمانے کا نہیں پتا چل رہا تو آٹومیٹکلی حرف تو نہیں ہو سکتا نا. حرف تو چھوٹے چھوٹے لیٹر ہوتے ہیں. ان، آن، آف، اٹ. ٹھیک ہے، جو ہے سوری دا، اس طرح کے چھوٹے چھوٹے لیٹرز جو ویسے بیسکلی ان کا کوئی میننگ خاص نہیں ہوتا لیکن جملہ ان کے بغیر مکمل نہیں ہوتا. تو اب اگر فیل نہیں ہے تو اس نے اسم ہونا ہے، اور اگر وہ اسم نہیں ہے تو اس نے فیل ہونا ہے. اور چوتھی تو ہم نے کہا کوئی چیز ہی نہیں قرآن مجید کے اندر. تو یہ بیسکلی وہ جو ایکشن ہے نا، نہایا. اب نہایا میں آپ کو پتا چل رہا ہے کہ گزرا ہوا زمانہ. ٹھیک ہے، نہایا یا نہا رہی ہوں. اب اس میں آپ کو پتا چل رہا ہے کون سا زمانہ. یا نہاؤں گی. ٹھیک ہے، اب یہاں ہمیں زمانوں کا پتہ چل رہا ہے. اب اوپر کوئی زمانہ نہیں ہے تو وہ آٹومیٹکلی جو فیل نہیں ہے وہ اسم ہے. آسان سی بات ہے. ٹھیک ہے، تو اب بس یہ بڑی انٹرسٹنگ سی بات تھی، میں نے کہا یہ بھی شیئر کر دوں. تو اب ہم نے لاسٹ کلاس میں کیا شروع کیا تھا؟ اسم کی پہچان. یہ ہم نے نشانیاں قرآن مجید میں دیکھنی شروع کی تھی کہ جو کہ اسم الفاظ ہیں، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ وہ اسم الفاظ ہیں. تو وہ ہم نے پچھلی کلاس میں دیکھا تھا کہ وہ کون سی نشانیاں ہیں قرآن کے اندر جن کو دیکھتے ہی ہم فوراً بتا سکتے ہیں کہ یہ اسم الفاظ ہیں. لیلا آپ بتاؤ گے بیٹا؟ آپ نے پچھلی کلاس اٹینڈ کی تھی. لیلا کوئک سب نے اپنے مائکس کھولنے ہیں. جن کو مائکس کھولنے نہیں آتے وہ پھر ایک دفعہ سمجھ لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی پچھلی کلاس میں پڑھا تھا کہ اسم جس میں خاص کسی چیز، جگہ یا شخص کا ذکر کیا جائے، جیسے الحم، الف لام، جدھر بھی آئے گا اس سے میں پتہ چلے گا کہ یہ اس میں خاص ہے. جی ابھی تو ہم صرف اسم کی پہچان پوچھ رہے ہیں نا، خاص کی پہچان نہیں پوچھ رہے کہ وہ کیا نشانی ہے جس کو دیکھتے ہی ہم فوراً بتا دیتے ہیں کہ یہ اسم ہے. جی بالکل، آپ نے پہلی نشانی بالکل درست بتائی کہ ہر وہ لفظ جس کے شروع میں ال لگا ہوا ہے اس کو دیکھتے ہی ہم بتا سکتے ہیں کہ یہ لفظ اسم ہے. بالکل درست جواب ہے آپ کا. عدیلہ ظفر آپ بتاؤ گے کہ دوسری نشانی ہم نے کیا سیکھی تھی؟
ایک ریکویسٹ ہے آپ سارے بچوں سے کہ جو پرانے میرے اسٹوڈنٹ ہیں وہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ آپ صرف ایز اے لسنر اس کلاس میں آ سکتے ہو، آپ لوگ اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتے، جو میرے پرانے اسٹوڈنٹس ہیں جو آلریڈی کورس آدھے یا کچھ کر چکے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ پھر نئے بچوں کے ساتھ یہ ناانصافی ہو جائے گی کہ آلریڈی جن کو آتا ہے وہ جواب دینا شروع کر دیں۔ صرف جو نئے بچوں کے ایڈمیشنز ہیں وہ میرے سے ہاتھ کھڑا کریں گے اور انہی سے میں سوال کروں گی، اس کے علاوہ کوئی بھی پرانا اسٹوڈنٹ جواب نہیں دے گا، ٹھیک ہے؟ صرف نئے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کلاس میں جواب دے سکتے ہیں۔ جی شیما آپ نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے، بتاؤ بیٹا۔ ایک تو نشانی ال کی ہے، جی میم، جو دوسری ہے وہ لفظ کے آخر پر تنوین ہو۔ بالکل ٹھیک ہو گیا، یعنی کہ ال جو ہے وہ لفظ کے شروع میں ہوگا اور تنوین جو ہے وہ لفظ کے آخر میں پتہ نہیں خود ہوگی۔ ہی کھول جانا، میں 10 دفعہ میوٹ کر چکی ہوں، پھر ان میوٹ کیوں ہو جاتا ہے؟ جی رضوانہ کوئی بات نہیں، میں بند کر لیا کروں گی، ٹھیک ہے؟ پریشان نہ ہوئے آپ۔ نیا نیا جب ہم کلاسز شروع کرتے ہیں نا تو ایسے مسئلے ہو جاتے ہیں، کوئی بھی پرابلم کی بات نہیں ہے۔ جی تنوین جو ہے شیما نے بتایا کہ جو تنوین ہے وہ پہچان ہے، یعنی کہ لفظ کے آخر میں اگر تنوین ہے ہم فوراً بتا دیں گے کہ یہ اسم الفاظ ہے۔ اگلا سوال میرا یہ ہے، حسیبہ آپ سے میں نے پہلا سوال کیا تھا، شاہدہ نصرت آپ بتاؤ گے جی تنوین کہتے کس کو ہیں؟ تنوین دو زبر دو زیر دو پیش کو کہتے ہیں۔ بالکل زبردست بات ہو گئی، لفظ کے آخر میں اگر اکٹھے دو پیش ہیں یا دو زبر ہیں اور یا دو زیر ہیں تو اس کو ہم تنوین کہتے ہیں۔ بالکل آپ نے ٹھیک جواب دیا۔ یہ تو دو نشانیاں ہو گئیں، آج ہم ایک تیسری نشانی پڑھیں گے، وہ کیا ہے؟ اضافی میم، یعنی کہ میں نے آپ کو پچھلی کلاس میں پڑھایا کہ ہم نے جو الفاظ سیکھے کہ ان کے اندر ہمارے پاس کچھ مادے ہوتے ہیں، اردو میں ہم اس کو مادہ کہتے ہیں، انگلش میں ہم اس کو روٹ ورڈ کہتے ہیں، اور یہ جو مادہ یا روٹ ورڈ ہوتا ہے یہ میکسیمم زیادہ تر 3 حرفی مادہ ہوتا ہے، یعنی کہ 3 حروف سے مل کے مادہ بنتا ہے۔ میں نے کہا تھا کہ جس طرح آپ جو ہے ہم نے بات کی ہے کہ ایک درخت ہوتا ہے، اس کے نیچے اس کی روٹ ہوتی ہے جس کے اوپر وہ درخت کھڑا ہوا ہوتا ہے، یعنی کہ اگر اس کی روٹ نیچے نہیں ہوگی تو وہ لفظ جو ہے وہ درخت جو ہے وہاں پہ کھڑا نہیں رہ سکتا، یعنی کہ وہ گر جائے گا یا ٹوٹ جائے گا یا ختم ہو جائے گا۔ تو آپ کے لیے لازم ہے کہ جو مادہ ہے وہ یعنی کہ جو جڑ ہے اس کی جو روٹ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے اس پودے کے لیے۔ باقی جو ہے ٹہنیاں ہیں، پتے ہیں، پھول ہیں، وہ جتنی دفعہ مرضی آپ کاٹ لو، پھینک دو، توڑ دو، وہ درخت جو ہے وہ ری گرو کر جاتا ہے، دوبارہ سے اگ جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم اس کی جڑ کو کاٹ دیں تو وہ ختم، پودا یا درخت ختم ہو جاتا ہے، تو اس لیے روٹ اس کی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ تو انگلش میں ہم روٹ کہتے ہیں اور اردو میں ہم اس کو مادہ کہتے ہیں، یعنی کہ 3 حرفی مادہ ہوتا ہے زیادہ تر، اور جس سے کہ ایک لفظ تیار ہوتا ہے، جس کی ہم نے لاسٹ ٹائم مثال لی تھی۔ بہت سارے الفاظ آپ بنا سکتے ہو، مثلا علم ہے، اس میں آپ نے دیکھا 3 حروف ہیں، قتل ہے، اس میں آپ نے دیکھا 3 حروف ہیں، رحم ہے، رے، ہے اور میم، 3 حروف ہیں۔ اسی طرح آپ کہتے ہو علم، آپ نے کہا، آپ کہو گے جی اس کی بڑی میں قدر کرتا ہوں، تو قدر میں کاف دال را، یعنی کہ جو یہ میکسیمم جو الفاظ ہیں ان کے اندر وہ 3 حرفی مادے یا روٹ سے تیار ہوتا ہے۔ اب اس کے اندر ہم جتنے مرضی اضافے کر کے اس روٹ سے ہم بہت سے الفاظ بنا سکتے ہیں۔ مثلا علم سے ہم نے کہا تھا ہمارا لفظ عالم بن جاتا ہے، علوم بن جاتا ہے۔ اب ان سب کے اندر آپ دیکھو گے عین لام میم موجود ہوگا، یعنی کہ اس کا اگر میں روٹ پوچھوں
اصل پوچھوں، اس کی جڑ پوچھوں، اس کی بنیاد پوچھوں، جس طرح ایک گھر ہوتا ہے اس کے اندر بھی ایک بنیاد ہوتی ہے، اس کے نیچے اس بنیاد کے اوپر وہ گھر کھڑا ہوا ہوتا ہے، تو اسی طرح لفظوں کے اندر بھی یہ 3 حروف کا ایک مادہ یا ایک جو ہے روٹ موجود ہوتی ہے، اس کو استعمال کرتے ہوئے ہم مختلف الفاظ تیار کرتے ہیں۔ تو اور جو ہے اس کے اندر ہم لفظ ہے معلوم، تو اس کے اندر میننگ بھی علم کا موجود ہوتا ہے، اور اسی طرح جو استاد ہوتا ہے مذکر ہم کہتے ہیں علماء، یہ جمع ہو گئی عالم کی، علماء۔ اور اسی طرح آپ کہتے ہو جو استاد ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ معلم۔ آپ دیکھ رہے ہو ان سب کے اندر جو ہے نا وہ روٹ موجود ہے عین لام میم کی، اور جو مؤنث ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں معلمہ۔ تو یہ سارے وہ الفاظ ہیں جو کہ آپ کو علم کے لفظ سے، اور بھی ہم اس سے بہت سے الفاظ بنا سکتے ہیں، لیکن ایک کچھ چند مثالیں میں نے آپ کو دی ہیں۔ تو علم کے مادے سے ہم نے یہ بہت سے الفاظ تیار کیے، لیکن اگر میں ان تمام الفاظ کو لکھ کے آپ سے پوچھوں کہ اس کے اندر اس کا مادہ یہ روٹ کیا ہے، تو اب آپ دیکھ رہے ہو ان سب کے اندر کامن کیا چیز ہے؟ آپ نے دیکھا ان سب کے اندر عین موجود ہے، لام بھی موجود ہے، اور میم بھی موجود ہے، یعنی کہ یہ سارے کے سارے جو ہے یہ آپ کے جو ہیں روٹ ورڈ ہے۔ لیکن میں نے کہا اضافی میم، اضافی میم کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ روٹ کے علاوہ۔ اب یہ جو اضافی میم ہوتا ہے یہ مادے سے پہلے آتا ہے۔ کیا میں نے کہا کہ یہ جو اضافی میم ہے، اور یہ ہمارے اردو کے اندر بھی موجود ہوتا ہے، اضافی میم مادہ یا روٹ سے پہلے آتا ہے، اور ایکسٹرا ہوتا ہے یعنی کہ مادے کے علاوہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب کیا ہے یہ کہ مثلا میں یہ اب لفظ وہ میں بتانے لگی ہوں قرآن میں بھی موجود ہیں، لیکن یہ جو ہیں آپ کے کس کے اندر بھی موجود ہیں؟ آپ کے اردو میں بھی موجود ہیں۔ مثلا میں کہتی ہوں مسلم، تو ادھر نویں کام تے جانا۔ ٹھیک ہے، لفظ میں نے بولا مسلم، اب میں نے کہا مادہ تو 3 حرف سے مل کے بنتا ہے۔ اسی طرح میں نے کہا مؤمن، مؤمن، پھر ہم اردو میں کہتے ہیں، یہ عربی اردو دونوں میں آتے ہیں جو میں بتا رہی ہوں، مسجد، مشرق، اور مغرب، یہ سب اردو کے ورڈز ہیں کہ نہیں ہیں؟ ٹھیک ہے، پھر ہم کہتے ہیں، اور کسی کے ذہن میں کوئی ورڈ آ رہے ہیں ہاتھ کھڑا کریں گے، زبانی نہیں بولیں گے، میم سے شروع ہونے والے، کوئی بچہ جس کے ذہن میں آ رہے ہیں کوئی الفاظ؟ مکتب، مکتب، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اور عفیفہ؟ محرم، منہج۔ محرم، بالکل ٹھیک ہے۔ اب یہ جتنے بھی الفاظ آپ دیکھ رہے ہو، اب آپ نے دیکھا کہ یہ 3 کے بجائے 4 حروف سے مل کے بنے ہوئے ہیں۔ تو اب میں نے تو آپ کو سکھایا کہ جو روٹ ورڈ ہے وہ 3 حرف کا مل کے بنتا ہے، اس کا مطلب ہے ایک کوئی حرف اس کے اندر اضافی ہے، یعنی کہ 3 تو ہمیں چاہیے مادے یا روٹ کے لیے۔ اب اس میں ایکسٹرا کیا ہے؟ اب ایکسٹرا جو ہے وہ اس کے اندر جو اضافی میم ہے نا وہ ایکسٹرا ہے، یعنی کہ میں نے کہا روٹ ورڈ سے پہلے آتا ہے۔ تو اب مسلم میں جو میم ہے یہ اضافی ہے، تو پیچھے روٹ ورڈ خود بخود نکل کے باہر آ گیا، سین لام میم۔ اب میں نے کہا روٹ ورڈ سے بہت سے لفظ بن سکتے ہیں، ہم نے کرنا کیا ہے، پریکٹس کیا کرنی ہے کہ فوراً ہم نے اپنے اردو کے ورڈ سوچنے ہیں کہ قرآن کا اس 80% جو الفاظ ہیں وہ ہمارے اردو کے یا تو مکمل طور پہ موجود ہیں، یا جو ہے وہ تقریباً اتنے ملتے جلتے ہیں کہ ہم ان کو دیکھ کے پہچان سکتے ہیں۔ میری جیسے جو لوگ جن کی اردو تھوڑی کمزور ہے، میں کہتی ہوں 60% الفاظ اردو کے ہیں عربی کے اندر موجود قرآن کے اندر، لیکن جو اچھے اردو کو جاننے والے یا سمجھنے والے لوگ ہیں
وہ کہتے ہیں جی 80% الفاظ قرآن مجید کے یا تو مکمل اردو کے، اب یہ سارے جو لفظ میں نے لکھے ہیں یہ آپ کو پتہ ہے نا کہ قرآن کے اندر موجود ہیں، مسلم، مومن، مسجد، مشرق، مغرب، مکتب، محرم، یہ سب، اور یہ ہم اردو میں بھی پڑھتے ہیں۔ اب اس کا مطلب ہے، اب سین لام میم سے ہم اردو میں کہتے ہیں سلامت رہو، ٹھیک ہے، صحیح سلامت، تو یہ اردو کا ورڈ ہے۔ اور بھی بہت سارے سلیم نام رکھا جاتا ہے، سلیم، سلیم کے اندر بھی آپ دیکھو سین لام میم موجود ہے۔ تو اسی طرح جو ہے بہت سارے الفاظ آپ کو مل جائیں گے۔ تو یہ جو اس کے شروع میں میم ہے نا، یہ اضافی میم ہے، یعنی کہ مادے سے پہلے آتا ہے اور اضافی ہوتا ہے۔ یہ بھی صرف اسم کی پہچان میں آ جاتا ہے، یعنی کہ جس بھی لفظ کے مادے سے پہلے یہ اضافی میم لگا ہوگا، اب نہ تو آپ دیکھ رہے ہو اس کے شروع میں ال ہے اور نہ اس کے آخر میں تنوین ہے، لیکن اس اضافی میم کو دیکھتے ہی آپ فوراً بتا دو گے کہ یہ جو ورڈ ہے یہ اسم ورڈ ہے، یعنی کہ جو اضافی میم ہے نہ یہ فعل کے شروع میں لگ سکتا ہے نہ یہ حرف کے شروع میں لگ سکتا ہے۔ اب جیسے ہی میں نے کسی بھی لفظ کے اندر یہ میم اضافی دیکھا تو ہم نے فوراً بتا دیا کہ یہ تو ایک اسم لفظ ہے، اور اس کا یہ ایک باقاعدہ لفظ ہے اور اس کا پورا میننگ ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے والا، والے، والی، یعنی کہ ابھی ہم استعمال کریں گے جو بھی ہمارا لفظ ہے اس کے مطابق، ٹھیک ہے۔ اضافی جو میم ہے یہ باقاعدہ ایک مکمل لفظ ہے اور اس کا پورا میننگ ہے والا، والے، والی، ٹھیک ہے۔ اب مثلا مسجد، اب یہ لفظ ہے مسجد، اب اس میں والا کیسے آئے گا؟ سجدہ کرنے والی جگہ، وہ جگہ جہاں سجدہ کیا جاتا ہے، سجدہ کرنے والی جگہ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مسجد، ٹھیک ہے۔ مومن، مومن کون ہوتا ہے؟ ایمان والا۔ اب یہ جو امن ہے، حمزہ میم نون، اب یہ امن ہے، اردو کا لفظ ہے، امن میں آ گیا، وہ فلانا شخص امن میں آ گیا، میں آپ سے امان چاہتی ہوں، امن و امان۔ اب ان سب کا روٹ ورڈ بھی یہی ہے، حمزہ میم نون، ٹھیک ہے۔ تو امن، ایمان والا۔ اب مومن کون ہوتا ہے؟ ایمان والا یا امن والا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں مسلم، سلامتی والا۔ مسلم کون ہوتا ہے؟ جو صحیح سالم، سالم کا ورڈ ہم اردو میں کہتے ہیں نا، سالم، سلامت، یعنی کہ جو سلامت ہو، جو مکمل ہو، جو پورا ہو، یعنی کہ وہ شخص جو پورا کا پورا ایمان جس کے اندر داخل ہو جائے، پورا کا پورا دین میں داخل ہو جائے، پورا کا پورا اللہ کے حکموں میں داخل ہو جائے، تو جو مکمل طور پہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے اس کو کہتے ہیں مسلم، یعنی کہ صحیح سلامت، مکمل، پورا اپنے آپ دین میں داخل ہو جاؤ، جتنے اللہ کے احکامات ہیں ان کو پورا کرنا شروع کر دو تو آپ کہلاؤ گے مسلم۔ ابھی ہم جو آج کل کے مسلمان ہیں نا ان کی بات نہیں ہو رہی، مسلمان وہی ہوتا ہے جو پورا اللہ کے آگے اپنے آپ کو جھکا دے، گردن جھکا دے اور اللہ کے حکموں کو ماننا شروع کر دے، تو وہ ہوتا ہے کون؟ مسلم، یعنی کہ مکمل طور پہ آپ اللہ کے آگے جھک جاؤ۔ اب مشرق کے اندر بھی ایک ہمارا جو شرک ہے، شین رے قاف، ایک تو شرک ہوتا ہے نا کاف ڈنڈے والا، یعنی کہ آپ نے شرک کیا، اللہ کے حکموں کے خلاف آپ کھڑے ہو گئے، یہ ہے شین را قاف موٹا والا۔ تو اب یہ ہمارے اردو میں کوئی آپ نے بتانا ہے، کوئی ہاتھ کھڑا کرنا ہے، اور سب نئے بچے کریں گے، پرانے نہیں کریں گے، کہ کوئی اردو کا لفظ آپ کے ذہن میں آتا ہے اس سے ملتا جلتا جس میں یہ مادہ موجود ہو؟ مشرق، جی شاہین؟ مشرق بس۔ مشرق میں تو بیٹا ڈنڈے والا کاف آتا ہے نا، یہ تو موٹا والا کاف ہے۔ جی ثنا، آپ کو یہ دماغ میں آ رہا ہے کوئی ورڈ؟ نہیں میم، کسی نماز کو سوچو، کوئی نماز ہے ہماری، اشراق،
इशराक इशराक, इशराक बिल्कुल जबरदस्त हो गया। इशराक की नमाज आप पढ़ते हैं, ठीक है। इस इशराक की नमाज को इशराक की नमाज क्यों कहा जाता है, इसके अंदर क्या मौजूद है? अफीफा आप ट्राई करो कि इसको इशराक की नमाज क्यों कहा जाता है। कोई ऐसा मीनिंग होगा ना इसके अंदर जिसकी सूरज वजह से होने के इसको बाद पढ़ी जाती है। जी, सूरज तलब होने के बाद पढ़ी जाती है। गरूब होने के बाद। और मशरिक किसको कहते हैं? एक सिमत का नाम है। सिमत है ना। तो सूरज कहाँ से निकलता है? ये मशरिक मशरिक से निकलता है। मशरिक और से मशरिक भी निकलता है। एक लफ्ज है तो जिसमें मशरिक से जब मीम से सूरज शुरू होता है। निकल आता है, यानी कि जी, सूरज के निकलने की जगह, मशरिक कौन है? सूरज के निकलने की जगह। निकलने वाली, वाला वाली वाली लाना है ना हमने। सूरज निकलने वाली जगह, यानी कि उस जगह को कहते हैं जहां से सूरज निकलता है। और जैसे ही सूरज निकलता है, कौन सी नमाज का वक्त दाखिल हो जाता है? इशराक। इशराक। बात समझ आई? आपस में रिलेट कर पाए हो इन दोनों चीजों को? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। और इसी तरह मगरिब, मगरिब के अंदर क्या आ रहा है? मीम को अगर मैं हटा दूं, वाला वाले वाली, तो गाइन रा बा, कौन सा वर्ड जहन में आता है एकदम से? गुरूब गरूब, उर्दू का लफ्ज है गरूब, ठीक है। तो गरूब, जहाँ गरूब होने, सूरज के गरूब होने वाली जगह को क्या कहते हैं? मगरिब मगरिब। क्लियर हुआ आपको? यानी कि आप देखोगे अब उर्दू के लफ्ज बीच से निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे? जो अरबी का वर्ड है उसके अंदर से उर्दू के वर्ड भी निकल रहे हैं। तो अब इसका मतलब क्या है? वाला, वाले, वाली। और ये जिस भी मादे से पहले होगा वो हमारा इसम लफ्ज होगा। ना तो ये फेल के शुरू में आ सकता है, ना तो ये हरफ के शुरू में आ सकता है। ये जब भी आएगा इसम के शुरू में आएगा। आप जल्दी से हम कुछ अल्फाज कुरान के ऊपर देखते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि जो हमने तो बात यहाँ पे ना कही है इधर नीचे क्या गिरा वो है दुरुस्त है जबरदस्त। कि नहीं है। जी। अब मैंने अच्छा, अब ये भी जहन में रखना है कि वो उसके लिए शर्त क्या है कि वो 3 हरूफ से ज्यादा हों, ठीक है। इन अल्फाज की शर्त क्या है कि 3 हरूफ से ज्यादा हों। यानी कि अगर 3 हरूफ में मादा भी तो हो सकता है ना, मीम वाला। 3 हरूफ से ज्यादा होंगे तो फिर हम उसको कहेंगे कि ये अजाफी मीम है, ठीक है। तो अजाफी मीम होगा। अगर 3 हरफ है तो फिर वो रूट वर्ड का हिस्सा भी हो सकता है, फिर वो लाजमी नहीं कि वो अजाफी मीम हो। मसलन लफ्ज है मौत। अब मौत में कितने लेटर्स हैं अदीला? जी, जी मैम मौत में जी कितने लेटर्स हैं? मीम अलिफ और ता 3 वर्ड बेटा ऐसे। मौत के अंदर अलिफ कहाँ से आ गया है? मौत मीम वाव ता, सॉरी बिल्कुल। तो मादर। हरूफ कितने हैं टोटल? 3। अब इस मीम को मैं कह सकती हूँ कि ये इजाफी मीम है? नहीं, ये तो इसका मादा ही होगा ना। मादे का हिस्सा हुआ ना। यानी कि ये याद रखना है कि इस मीम को सबसे पहले हमने मादा तलाश करना है। अगर वो 3 लेटर पूरे हो गए और फिर आगे हमें नजर आया शुरू में मीम अजाफी, तो हमने उसको मीम अजाफी लेना है, ठीक है। यानी कि हर मीम को हमने मीम अजाफी नहीं समझ लेना, ठीक है। ठीक। तो अभी जो ऊपर जितनी मिसालें हैं वो रूट वर्ड के अलावा मीम आया है ना अजाफी। तो जी ये शर्त जो है आपको याद रखनी है। अब जिस तरह अब सूरतुल फातिहा आप लोग खोल लें, उसकी लास्ट वर्ड स्टार्ट में आप देखें, लास्ट वर्ड नहीं, आखिरी आयत के अंदर जबीना शाइक। आप बताओ कोई ऐसा वर्ड नजर आ रहा है जो मीम से शुरू हो रहा है? जी मैम। कौन सा?
चलिए अभी मैं बता मैं देती हूँ। बताऊं मैम? जी, मैं बताऊं मैम? मैं मैं कौन बोल रहा है, मैं बताऊं? शाहिदा, शाहिदा मखदूबी। जी बिल्कुल ठीक हो गया। अल मग मगदूब। ठीक है, अब मुझे आपने बताना है शाहिदा किसमें कितने लेटर्स हैं? अब इसमें आपने कोई चीज पहचानी है जिसको आप तोड़ के पैदा करोगे? जी, इसमें तो 5 वर्ड हैं, 3 से ज्यादा। वर्ड तो नहीं बोलना, हरूफ बोलना है। हाँ, पांच भी हरूफ नहीं है हरूफ। इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 है। तो हमें तो 3 अल हर्फी मादा अल चाहिए को ना, नहीं इसका बोला मतलब है था इसमें मैम। 4 एक्स्ट्रा है। तो पहली चीज क्या पहचान रहे हो आप इसमें, जो आपने सीख ली है कि ये एक्स्ट्रा होती है? मीम। नहीं बेटा, जो मिस आप, अलिफ लाम। जी खुद से नहीं बोलना बच्चे, मैंने आपको अभी बताया है, क्योंकि सबने सीखना है, सिर्फ आप लोगों ने नहीं सीखना। तो इसलिए कोई भी अपनी मर्जी से नहीं बोलेगा, मैं जिसका नाम लूंगी वो बोलेगा। और ये भी नहीं होगा कि सिर्फ 3 लोग बोलते जाएंगे नाम बदल बदल के। जी अर्शी, आप बताओ बच्चा, क्या चीज है जो आप सीख चुके हो जो को इसमें एक्स्ट्रा नजर आ रही है? अलिफ लाम स्टार्टिंग वाला। बिल्कुल, अल। अब ये जो अल है ये एक्स्ट्रा है, आपने इसको पहचान लिया, एक दफा आपने सीख लिया कि शुरू के, जब किसी भी लफ्ज के शुरू में अल आए तो वो क्या होता है अर्शिया? और इस्म होता है। इस्म होता है, या नाउन कह लें, जो भी कह लें, ठीक है। इस्म। अब अल को देख के आपको फौरन पता चल गया कि ये इस्म है, ठीक है। अब उसके बाद आपने अल को अलहदा कर दिया। अब आपने देखा अभी भी 5 हरूफ है, जबकि आपको तो रूट वर्ड 3 हरूफ का चाहिए सिर्फ। अब इसमें आपने इजाफी एकदम मीम। क्या पहचाना? इजाफी मीम। अजाफी मीम है, ठीक है। अजाफी मीम को मैंने तोड़ के अलहदा कर दिया। अब अल जो है हमने कहा था क्यों इस्तेमाल होता है अर्शिया, क्या वजह होती है, क्यों लगाते हैं? खास करने के लिए किसी चीज किसी को। आम इसम को खास करना हो, यानी कि नकीरा इसम को मारिफा बनाना हो, या कॉमन नाउन को प्रॉपर नाउन बनाना हो, यानी कि पेंसिल को या कलम को या किताब को मैंने प्रॉपर नाउन बनाना है या मारिफा बनाना है, तो मैं शुरू में अल लगा दूंगी, यानी कि खास किताब या खास कलम, ठीक है। कोई सी भी किताब है तो मैं खाली किताब लिखूंगी। अगर वो केमिस्ट्री की किताब है या कुरान मजीद है तो मैं अब उसके पीछे अल लगा के उसको खास कर दूंगी, अल किताब। तो ये जो इंग्लिश का हमारा द होता है उसके इक्वलेंट होता है, जिसे हम इंग्लिश में अ बॉय और द बॉय कहते हैं। तो अल जो है वो हमारे द के बराबर है। मैं इसलिए रिपीट कर रही हूँ कि हमारी क्लास में बहुत से नए बच्चे भी आए हैं। तो अल जो होता है ये इंग्लिश का जो हमारा द है उसके इक्वलेंट है, यानी कि जिस तरह इंग्लिश में हम द कहते हैं, अरबी में हम अल लगा देते हैं, ठीक है। तो अल लगा देने से वो लफ्ज खास हो जाता है। अब आपने इसमें से अल भी तोड़ के अलहदा कर दिया, मीम भी तोड़ के अलहदा कर दिया। अब मेरे पास रह गया गदूब, गैन दाल बे। अब इसमें भी कुछ फालतू है, यानी कि अभी भी इसके अंदर कुछ फालतू है, एक कोई लेटर अभी भी फालतू है। जी आमना अली, आप बताओगे बेटा क्या हो सकता है इसमें, मादा क्या हो सकता है? गैन डॉट बा। गजब हम उर्दू में कहते हैं ना, गजब हो गया, गजब का काम किया जी उसने, ठीक है। तो ये उर्दू का वर्ड है कि नहीं है? जी जी, उर्दू का वर्ड है। ठीक है। तो अब आपने जब आपने लफ्ज को तोड़ना सीख लिया, उसमें से मादा निकाल लिया, तो मीनिंग तक पहुंच जाओगे फौरन के नहीं पहुंच जाओगे? जी पहुंचेंगे इंशाल्लाह। तो अब इसके अंदर क्या आपको एक्स्ट्रा मिला? अगर गजब रूट वर्ड है तो एक्स्ट्रा क्या है? इसमें अल मीम वाव वाओ। अब गैन ये बात आप डॉट। लोगों ने याद रखनी है, आप सब इसको लिख लो। इंशाल्लाह इसकी भी हम मिसालें अगली क्लास में देखेंगे कि रूट वर्ड के दरमियान में, अब आपने देखा ना अल भी शुरू में है, मीम भी शुरू में है, कोई चीजें हमारे एंड पे भी आएंगी,
لیکن مادے کے بیچ میں گھس کے صرف 3 لیٹر آ سکتے ہیں، وہ ہے الف، واو اور یا. یا جسے ہمارے انگلش میں واولز ہوتے ہیں نا، تو عربی میں یہ 3 واولز ہیں. یاد اس کو آپ لوگوں نے اس ویک میں کرنا ہے، الف، واو، یا. انگلش میں ہم نے پڑھا نا اے، ای، آئی، او، یو، یہ 5 واولز پڑھے ہوئے ہیں آپ لوگوں نے انگلش میں. جی میم. تو یہ جو انگلش کے 5 واول ہیں، عربی کے 3 واولز ہیں، الف، واو، یا. تو آپ دیکھو گے کہ جب بھی درمیان میں مادے کے گھسے گا وہ صرف آپ کو یہ 3 واولز نظر آئیں گے. ٹھیک ہے، اب میں اس کی کچھ مثالیں دے دیتی ہوں آپ کو، اگلی کلاس میں ہم اس کی پریکٹس کریں گے انہی رولز کی. اللہ کے ہم اگر ناموں کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے کتنے نام، 99 نام ہم اکثر یاد بھی کیے ہوئے ہیں. علیمن، جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے نام ہیں ان کو اگر ہم دیکھتے ہیں، علیمن، کریمن، عظیمن، رحیمن. اب کتنے کتنے لیٹرز آ رہے ہیں اس میں؟ 4. لیٹرز. اور میں نے کہا کہ مادہ صرف 3 لیٹر کا ہوتا ہے، تو پھر سب میں ایک ایک ایکسٹرا ہے. تو آپ نے فوراً سب سے پہلے ان ووول کو تلاش کرنا ہے. کیا آپ کو اس میں ووول نظر آ رہا ہے؟ یا. یا. اب یا کو جیسے باہر نکالو گے آپ کے پاس اس کے مادہ کھل کے سامنے آ جائے گا. پہلے کے اندر کیا ووول ہے؟ عین لام میم علم. دوسرے میں کیا ہے؟ کاف رے میم کرم. اب یہ سارے اردو کے نام ہیں. عظیم سے عظم، رحیم سے رحم. یہ اردو کے ورڈ ہے کہ عربی کے ورڈ ہے؟ سمیعن سے سما، سننا، سماعت. اردو میں ہم کہتے ہیں نا سماعت، سننے کی طاقت خراب ہو گئی ہے اس کی. تو اب یہ خود بخود سارے روٹ ورڈ نکل کے باہر آگے کہ نہیں آگے؟ آپ نے بس ایک مرتبہ یہ سیکھ لیا کہ آپ شروع کا ال ہٹا دیا، شروع کا میم اضافی ہٹا دیا، اور جب بھی 4 لیٹر رہ گئے تو اس کے اندر ہمیشہ ووول ایکسٹرا ہوگا. درمیان میں کچھ گھس کے آ ہی نہیں سکتا مادے کے. جب بھی ہوگا ان 3 میں سے ایک ووول ہوگا. اب اسی طرح ہم کچھ اور ورڈز کہتے ہیں، یہ بھی اردو کے ورڈ ہیں جو قرآن میں بھی موجود ہیں. مثلاً ابھی ہم نے کہا عالم، قاتل، حاسد، ناصر، جاہل. ٹھیک ہے، اب یہ سارے ورڈز ہیں، ان میں بھی 4 لیٹرز ہیں. جی فوزیہ، کیا ہوگا اس کے اندر ایکسٹرا؟ الف. الف. جیسے آپ الف کو نکالو گے کیا ورڈ بننا شروع ہو جائیں گے؟ علم. جی جو بتا رہے ہیں وہی بتائے. فوزیہ آپ بتا رہے تھے. یس میم. قتل، حسد، سب اردو کے نصر، ورڈ ہیں کہ نہیں ہیں؟ پہل. یس میم. اب یہ میرے سارے قرآن کے ورڈز نکالنے ہیں. یس میم. تو آپ کوئی مشکل ہوگی جب آپ روٹ ورڈ تک پہنچ جاؤ گے، ایکسٹرا چیزیں نکال کے باہر توڑ کے لفظ کو، تو آپ کو خود بخود ترجمہ کرنا آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ انشاءاللہ. اب یہ قرآن آسان ہے کہ مشکل ہے؟ ابھی تو آج ہماری دوسری کلاس ہے، ہم نے تو ابھی کچھ بھی نہیں پڑھا. تو قرآن آسان ہوتا جا رہا ہے کہ نہیں ہوتا جا رہا؟ کلیئر ہے آپ جی کو؟ الحمدللہ. یس میم. بالکل. اب میں ایک مثال دے رہی ہوں. ہمارا لفظ ہے قلب. قلب کہتے ہیں دل کو. اس کی جمع کیا ہوتی ہے؟ آپ کوئی اور بچہ بتائے گا؟ میں بتاؤں. لیلا جی بتاؤ بیٹا. قلوب. قلوب. بالکل. اب قلوب میں پھر 4 لیٹرز آ گئے، کیا ایکسٹرا ہوگا اس کے اندر؟ اس کے اندر بھجن واو ایکسٹرا ہے. واو ایکسٹرا ہے. تو خود بخود روٹ ورڈ نکل آئے گا. اگر میں واو کو ہٹا دوں تو کیا بچا پیچھے؟
قلب بچا نا. قلب بچ گیا نا، تو پھر ہمارا مادہ خود بخود نکل آتا ہے نا آسانی سے. یعنی کہ اب آپ نے یہ یاد رکھنا ہے. اسی طرح ہم جو بچپن میں پڑھا تھا نا فائل، اب یہ جو اوپر کے ورڈ سے سارے فائل ہیں. اب یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جس طرح میم اضافی کا میننگ ہوتا ہے نا والا، والے، والی، اسی طرح اگر یہ پہلے روٹ لیٹر کے بعد الف آ جائے نا، جس طرح یہ عالم ہے، قاتل ہے، حاسد ہے، اس کا مطلب ہی والا، والے، والی ہوتا ہے. اس کو بھی کہیں پہ لکھ لو. یعنی کہ اگر 3 حرفی مادہ ہوتا ہے، اس کے پہلے مادے کے لیٹر کے بعد پہلے مادے کے پہلے حرف کے بعد جب الف آ جائے تو اس کا میننگ بھی والا، والے، والی ہوتا ہے. اب آپ اس کا ترجمہ ہم کیا کرتے ہیں؟ عالم کون ہوتا ہے؟ علم والا. قاتل کون ہوتا ہے؟ قتل کرنے والا. والا بول رہی ہوں میں سب کے اندر. حاسد کون ہوتا ہے؟ کیا ترجمہ کرو گے؟ حسد کرنے والا. اب والا آ رہا ہے کہ کرنے نہیں آ والا. رہا سب کے اندر؟ کہاں سے جی آیا میم. یہ والا؟ کہاں سے لے کے آئی میں؟ ناصر کا کیا مطلب ہے؟ مختار مدد کرنے والا. حسد کرنے والا. اور ناصر کا کیا مطلب ہے؟ مدد کرنے والا. بالکل ٹھیک ہے. جاہل کا کیا مطلب ہے؟ جہالت کرنے والا. جہالت جہالت کرنے کرنے والا. والی. بالکل ٹھیک ہو گیا. تو اب یہ آپ کو ترجمہ کرنا آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ ٹھیک ہے. تو جی میم. اضافی میم کا مطلب ہی ہے والا، والے، والی. اور یہ جو اگر مادے کے بیچ میں سیکنڈ جگہ پہ اگر الف آ جائے تو اس کا میننگ بھی ہوتا ہے والا، والے، والی. اور کیا والا؟ جو بھی مادہ ہے وہ بول کے آپ نے کہنا ہے اس کا کرنے والا. فائل کون ہوتا ہے؟ ایکشن کرنے والے کو کہتے ہیں نا، جو کام کر رہا ہوتا ہے. مجھے کوئی ایک بھی بات فیل پوچھنی کر رہا ہوتا ہے اس کو ہم فائل کہتے ہیں. تو اب اس فائل کی شکل کا جتنے بھی الفاظ ہوں گے وہ بھی کام کر رہے ہوں گے، لیکن کون سا کام؟ جو اس کا مادہ بول رہا ہے. عالم علم سے، علم حاصل کرنے والا، قتل کرنے والا، حسد کرنے والا. اسی طرح ہم نے فائل کی ایک اور کیا پڑھا تھا؟ چلو اب اس کو ہم نیکسٹ کلاس میں لے جاتے ہیں. مفعول، بس چھوٹا سا بتا کے اس کو اگلی کلاس میں کریں گے. مفعول کون ہوتا ہے؟ جس پر کام کیا گیا. جس پر کام کیا گیا. تو اس کے بھی شروع میں اگر آپ دیکھو تو اگر یہ 5 حرفی مادہ ہے تو اس کے شروع میں ایک اضافی میم نظر آ رہا ہے آپ کو؟ 5 لیٹر تو نہیں ہوتے نا؟ جی جی نظر آ اس رہے. کو میں نے توڑ دیا. اب میرے پاس رہ گئے 4 لیٹر. فعول. اب اس میں کیا اضافی ہوگا؟ اس میں میم واو واؤ اضافی ہے. واو واو ایکسٹرا ہوگا. تو پیچھے کیا ورڈ رہ گیا؟ فعل. فیل. فیل کا ورڈ رہ گیا. ٹھیک ہے. فے، آئین، اور یہ بیچ میں واو لام. ایکسٹرا ہے، اور لام. تو اب اس میں بھی اضافی میم مل گیا. اب مفعول کون ہوتا ہے؟ جس کے اوپر کام کیا جائے. جس تو پر اب کام اسی کو کیا میں گیا. دیکھتی ہوں. مقتول. ہاں. مقتول کون ہوا؟ اب اس کے اندر قتل کا روٹ ورڈ ہے. اگر میں میم اور واو کو نکالتی جاؤں تو اب میں یہ تو نہیں کہوں گی قتل کرنے والا. مقتول خود تو نہیں کام کر رہا ہوتا نا. اس قاتل نے قتل جس کو کیا وہ کیا کہلایا؟ مقتول. یعنی کہ قتل کیے جانے والا. قتل کیے کیے جانے. جانے والا. تو والا آ گیا کہ نہیں اس کے اندر؟ ٹھیک ہے. میم کا میننگ آ گیا. مفرور. مفرور کون ہوگا؟ میم اضافی فرار اور پانے واؤ والا. نکالا تو رہ گیا فے رے رے. اردو کا کیا ورڈ آتا ہے؟ فے رے رے. فرار. فرار. فلانا شخص فرار ہو گیا. اب ہم اس کا بالکل غلط ترجمہ کرتے ہیں کہ فرار کا ہم ترجمہ کرتے ہیں بھاگ جانے والا. مفرور کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ بھاگ جانے والا. حالانکہ خود تو
مفعول کی شکل کے جتنے بھی الفاظ ہوتے ہیں وہ خود تو کام نہیں کر رہے ہوتے، ان کے اوپر تو کسی اور نے کام کیا ہوتا ہے. تو بھگائے جانے والا، خود نہیں بھاگا وہ، آپ یہ نہیں ترجمہ کر سکتے بھاگنے والا، کیونکہ وہ خود تو بھاگا ہی نہیں، اس کو تو کسی اور نے اس پہ ایکشن کرنا ہے. مثلا اگر کوئی ایک جیل میں بند ہے بندہ، ٹھیک ہے، تو آپ کو کوئی باہر سے آ کے اس کا تالا کھولے گا یا کوئی باہر سے آ کے دیوار توڑے گا اور اس کو وہاں سے فرار کروا دے گا، تو آپ کہیں گے فلانا شخص مفرور ہو گیا، یعنی کہ فرار کرائے جانے والا، خود نہیں وہ بھاگا. یہ اس کا ترجمہ اکثر لوگ غلط کرتے ہیں، فرار کیے جانے والا یا کرائے جانے والا، یعنی کہ کسی اور نے فرار کروایا اس کو. ٹھیک ہے، تو اب اس کے اندر بھی آپ نے دیکھا یہ جتنے بھی اس کی شکل کے ورڈ آئیں گے وہ ساروں کے اندر اضافی میم ہوگا. مجبور، مجبور جبر کیے جانے والا. معلوم، اب مجھے کچھ بھی نہیں پتا، باہر ایک حادثہ ہوا، مجھے کچھ بھی نہیں پتا، عشرت اندر آئی اور اس نے آ کے مجھے علم دیا کہ باہر ایک حادثہ ہوا، تو مجھے کیا ہوا؟ مجھے معلوم ہو گیا. تو اس میں میم اضافی اور واو اضافی ہے. علم دیے جانے والا، کیا ترجمہ ہوگا؟ علم دیے جانے والا، خود نہیں حاصل کر رہا وہ علم، کسی اور نے آ کے دیا. منظور، وہ بڑا ہی منظور دل ہو چکا ہے اس فلانے شخص کا. نظر میں کیے جانے والا، ٹھیک ہے. مشکور، یعنی کہ شکر کروائے جانے والا، یعنی کہ آپ کو کسی نے کچھ کیا، مدد کی، تو آپ اس کے بہت مشکور ہو گئے. تو اس طرح کے بہت سے ورڈ ہیں. تو اب ان کے اندر یہ جتنے بھی میم ہیں یہ سب میم اضافی ہیں، اور اس کا ترجمے میں آپ دیکھ رہے ہو کہ ہم والا، والے، والی کو بھی لا رہے ہیں. جب اس میم کو ہٹائیں گے تو پیچھے علوم، نذور، جبور، شکور 4 لیٹر رہ گئے. ہمیں پتہ ہے روٹ ورڈ 3 حروف سے مل کے بنتا ہے. میں نے فوراً ایک واول کو تلاش کرنا ہے، الف واو یا کو، وہ مجھے ملے گا، اس کو میں سرکل کر دوں گی، میم کو سرکل کر دوں گی، واو کو سرکل کر دوں گی، تو آٹومیٹکلی اس کا جو روٹ ہے وہ سامنے نکل کے باہر آ جائے گا. ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں انشاءاللہ تعالی. اگلی کلاس میں ہم یہ جو آج پڑھے ہیں نا الفاظ، ان کو قرآن کے اندر تلاش کریں گے اور اس کے بارے میں ہم بتائیں گے. ٹھیک ہے، تو کسی کا کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ لیں، ادروائز کلاس کا وقت ختم ہو گیا. بھجن میں اصل میں دیر میں آئی ہوں. دیر میں کیا آئی ہوں، یعنی کہ میرے پاس وہ لنک نہیں ہے. آپ نے کہا تھا ریکارڈنگ آتی ہے نا، اس میں ایڈ نہیں ہوں وہاں پر. آپ اپنا بیٹا نام بولو گے؟ جی، میرا نام مختار. مختار، آپ کے پاس میرا کانٹیکٹ نمبر ہے؟ میرا خیال ہے عائشہ حسن نے آج بھیجا تو ہے. آپ مجھے اگر میسج کرو گے تو میں آپ کو اسی وقت ایڈ کر لوں گی. ٹھیک ہے، کیونکہ اتنے جی سارے اچھا. ایڈمیشنز آ رہے ہیں میرے پاس، تو وہ پھر میسیجز میں کئی دفعہ کوئی مس ہو جی جاتا ہے. جی جی ٹھیک ہے. اچھا، دوسری بات یہ کہ یہ الف واو یا اس کو حرف علت بھی کہتے ہیں نا، حرف حروف علت. علت، جی بیٹا.